شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اسلامک انفو ڈیسک کے تمام دیکھنے سننے والوں کو میری طرف سے محبتوں بھرا سلام ہے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم اپنے ناظرین کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو ایسے واقعات بتائیں گے جب ایک قاتل اور اپنے بیٹے پر بہتان لگانے والی ماں کا معاملہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں بھی حل نہ ہو سکا، تو کیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے علم و فہم کی مدد سے اس معاملے کو بہت ہی دانشمند طریقے سے سلجھایا۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاملات کو سلجھانے کا بہت ہی فہم عطا فرمایا تھا۔ مدینہ منورہ میں ایک لڑکی کو گرفتار کر کے لے جا رہے تھے۔ اس لڑکے نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دور سے دیکھ کر پکارا اور کہا کہ اے علی ابن ابی طالب، مجھے بچاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا ہوا؟ تو وہ لڑکا کہنے لگا کہ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں بے گناہ ہوں، مجھے بے گناہی کے باوجود قتل کی سزا دی گئی ہے، میں بے گناہ ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پولیس کے آدمی سے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ تو اس پولیس والے آدمی نے کہا کہ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو معلوم نہیں کہ اس لڑکے نے اپنے مالک کو قتل کیا ہے اور مالک کے قتل کے بدلے میں اس کو قتل کیا جا رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لڑکے سے پوچھا کہ بھائی تو نے مالک کو قتل کیا ہے؟ اس لڑکے نے کہا کہ ہاں، میں نے یہ مالک کو قتل کیا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ پھر تو تیرا قتل اس قتل کے بدلے میں جائز ہے۔ تو اس لڑکے نے کہا کہ جائز نہیں ہے، کیونکہ میرا مالک میرے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا تھا، وہ میری عزت پر حملہ کرنا چاہتا تھا، تو میں نے اپنی عزت کو بچانے کے لیے اس کو قتل کیا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ جو آدمی عزت کو بچانے کے لیے کسی کو قتل کر دے تو اس کے بدلے میں اس کو قتل نہیں کیا جاتا۔ سپاہی سے پوچھا واقعی اس نے یہ ایسا ہی کہا ہے؟ سپاہی نے کہا بات تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے پاس اس واقعے کا کوئی گواہ نہیں ہے کہ وہ میرے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا تھا یا نہیں۔ اس لیے خلیفہ وقت اور قاضی وقت نے یہ دیکھا کہ مالک قتل ہو گیا، اب مالک تو چلا گیا، اب کون بتائے گا کہ مالک نے اس کے ساتھ کیا برائی کا ارادہ کیا تھا؟ اس کا کوئی گواہ نہیں ہے، اس لیے ہم نے اسے قتل کی سزا دی ہے۔ وہ لڑکا رونے لگا اور کہنے لگا واقعتاً میرے مالک نے میرے ساتھ برائی کا ارادہ کیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور آ کر فرمایا کہ امیر المومنین، آپ اس قتل کی تفتیش میرے سپرد کر دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے بہت گہرے ہوا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے، اس قتل کی تفتیش آپ کریں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تفتیش کرنے کے لیے اس لڑکے سے پوچھا کہ بتا تیرے مالک کی قبر کہاں ہے؟ اس نے کہا فلاں قبرستان میں موجود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پولیس کے چند آدمیوں کو اپنے ساتھ لے کر اس قتل کی تفتیش کے لیے قبرستان میں چلے گئے۔ جب قبرستان پہنچے تو پولیس کے آدمیوں سے کہا کہ اس کے مالک کی قبر کھودو۔ جب انہوں نے قبر کھود دی تو قبر میں اس کے مالک کی لاش نہیں تھی۔ جب اس کی قبر میں مالک کی لاش نظر نہ آئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ گئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کر کہا کہ اے امیر المومنین، یہ لڑکا سچا ہے، وہ مالک واقعی اس کے ساتھ برائی کا ارادہ رکھتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو آدمی لڑکوں سے برائی کا ارادہ کرتا ہے، جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کو قبر میں سے نکال کر اس کی لاش کو اٹھا کر قوم لوط کے قبرستان میں بھیج دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے جب ہم نے اس کی قبر کو کریدا تو اس قبر کے اندر اس کا مالک نہیں تھا، جبکہ ابھی چند دن پہلے اس کو دفن کیا گیا تھا۔ اس لیے واقعی اس کا مالک اس کے ساتھ
برائی کا ارادہ کرتا تھا اور اس شک کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس لڑکے کو بری کیا۔ اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، آج اگر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ یعنی اگر اتنے فہم و تدبر کے ساتھ حضرت علی اس معاملے کی تفتیش نہ کرتے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں ایک بے گناہ کو سزا دی جاتی۔ ذرا دوسرا واقعہ بھی سن لیں۔ مدینہ کی گلیوں میں ایک نوجوان لڑکا یہ کہتا ہے کہ لوگوں میری جان بچاؤ، میں مر رہا ہوں، مجھ پر ناجائز حد قصص لگائی جا رہی ہے۔ ناظرین، یہ بات جان لیں کہ قصص اس کو کہتے ہیں کہ کوئی آدمی کسی پر تہمت لگائے اور جھوٹی تہمت ہو تو اس کو 80 کوڑوں کی سزا دی جاتی ہے، اور یہ شریعت نے سزا مقرر کی ہے۔ جب اس نے دہائی دی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس گئے اور اس سے پوچھا کیا ہوا۔ وہ لڑکا کہنے لگا کہ جو عورت سامنے آ رہی ہے یہ عورت میری ماں ہے، میں اس کو ماں کہتا ہوں اور یہ کہتی ہے تو میرا بیٹا نہیں، اس لیے مجھ پر قصص کی حد لگائی جا رہی ہے جبکہ میں اس عورت کا لڑکا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت سے پوچھا کہ بتاؤ واقعی یہ تیرا لڑکا ہے؟ اس عورت نے کہا میں تو اس کو جانتی ہی نہیں، میں نے اس کو کبھی دیکھا ہی نہیں۔ اب بات اور بھی سنگین ہو گئی اور لڑکے نے اونچی اونچی آواز کے ساتھ رونا شروع کر دیا اور کہنے لگا کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ عورت میری ماں ہے، اور عورت کہتی ہے کہ میں نے اس کو دیکھا تک نہیں ہے۔ یہ بات بڑی عجیب تھی۔ اس عورت کے بھائی اس کے ساتھ ہیں، اور تہمت کیا تھی کہ جب ایک پاک باز عورت پر کوئی یہ الزام لگائے کہ فلاں لڑکا فلاں عورت کا بیٹا ہے اور اس عورت کا ابھی تک نکاح نہ ہوا ہو، تو گویا کہ اس نے اس عورت پر تہمت لگا دی کہ یہ کسی آدمی کے ساتھ اس کا تعلق ہوا ہے۔ اب عورت کہتی ہے کہ آج تک میں نے شادی ہی نہیں کی، اس کے بھائی کہتے ہیں کہ کوئی مرد آیا ہی نہیں، اور یہ لڑکا کہتا ہے کہ میں اس کا بیٹا ہوں، اس نے ہماری کنواری بہن پر تہمت لگائی ہے، اس لیے ہم نے اس کو 80 کوڑوں کی سزا کے لیے مقدمہ دائر کیا ہے۔ اور امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت نے اس کو 80 کوڑوں کی سزا دی ہے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر کہا، اے امیر المومنین، اس حد کی تفتیش میرے سپرد کر دی جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ٹھیک ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفتیش کرنے لگے۔ مسجد کے باہر لوگ بیٹھ گئے، وہ عورت بھی بیٹھ گئی اور وہ لڑکا بھی بیٹھ گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لڑکے سے کہا کہ جو فیصلہ میں کروں گا تجھے منظور ہے؟ اس نے کہا ہاں بالکل منظور ہے۔ تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لکھ دے۔ اس نے لکھ دیا۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت سے کہا کہ جو فیصلہ میں کروں وہ تجھے بھی منظور ہے؟ اس نے کہا ہاں منظور ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو بھی لکھ دے۔ دونوں نے لکھ دیا۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ دیکھیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لڑکے سے کہا کہ یہ واقعی تیری ماں ہے؟ اس لڑکے نے کہا ہاں۔ عورت سے کہا کیا واقعی یہ تیرا بیٹا نہیں؟ اس عورت نے کہا نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ واقعی تم غیر ہو؟ عورت نے کہا بالکل غیر ہے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لڑکے کا بازو پکڑ کر کہا میں نے اس عورت کے ساتھ تیرا نکاح 500 درہم کے بدلے میں طے کیا ہے، اور کہا کہ جاؤ اس عورت کو لے جاؤ اور دونوں میاں بیوی آپس میں تعلقات قائم کرو۔ جس وقت اس لڑکے نے اس عورت کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کر وہ اس عورت کو لے جانے لگا تو وہ عورت چیخ کر کہنے لگی اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ماں کا نکاح بیٹے کے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب اس عورت سے پوچھا گیا کہ تو اب مان گئی کہ یہ بیٹا تیرا ہے، تو نے جھوٹ کیوں بولا؟ اس عورت نے کہا کہ میرا خاوند بڑا امیر تھا، اس کی کافی جائیداد تھی، اس سے صرف یہ ایک لڑکا پیدا ہوا۔ میرے بھائی میری شادی کسی اور جگہ کرنا چاہتے تھے
اور ساری جائیداد کو ہڑپ کرنا چاہتے تھے۔ اگر یہ میرا لڑکا ثابت ہوتا تو جائیداد ساری کی ساری اس کے پاس چلی جاتی۔ جائیداد کو ہڑپ کرنے کے لیے ہم نے یہ ڈرامہ رچایا۔ اس عورت کا قصور ثابت ہوا اور لڑکا بری ہو گیا۔ ناظرین، یہ تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکمت بھرے فیصلے۔ اسی طرح کی مزید اسلامی واقعات اور قصے جاننے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ بنے رہیں۔ مجھے دی اجازت، اگلی ویڈیو تک دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔